اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ينفق ثم يمخق رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیوپار میں، خریدنے اور بیچنے میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کہ قسم مال کو تو بکوا دیتا ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ مال کو بکوا دیتا ہے مگر برکت کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس کو امام مسلم علیہ الرحمٰن نے، مسلمان کی پہچان اس کا عمل ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر، یہ اگر بیوپار کے اندر دیکھیں تو اخلاص یہ ہے کہ چیز میں نے پیچھے عرض کیا تھا، ایک نمبر چیز دی جائے، نمبر ایک چیز رکھیں، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ قسمیں وہ کھائے گا جو سب سے جھوٹا آدمی ہے، جو دو نمبر چیز لے کے بیٹھے وہ قسمیں کھائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی کو اعتبار دلانے کے لیے قسم اٹھانی پڑ جاتی، کبھی کبھی قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ بندہ ایک نمبر ہو، چیز ایک نمبر بیچے۔ اچھا، آپ اندازہ کیجئے اس کی وجہ سے صورتحال میں آپ کو اگر مثال کے طور پر، اگر آپ سچی قسمیں بھی زیادہ کھائیں گے نا تو مال کے اندر سے برکت اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ مال بھی ٹھیک ہے، سارے معاملات بھی ٹھیک ہیں، لیکن آپ ایویں قسمیں اٹھائی جا رہے ہیں، برکت اٹھتی جائے، نظرہ ہو جائے نا تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے اب یہ آگے بڑھ کر انفیکشن زیادہ نہ ہو جائے اور بندے بخار میں مبتلا نہ ہو جائے، وہیں پر اس کو قابو کر لینا چاہیے۔ اگر قسمیں زیادہ کھا رہے ہیں تو اس کو فوراً سے پہلے بند کر دیں، بجائے اس کے کہ بندہ خود جھوٹا ہو جائے اور مال ختم ہو جائے۔ جھوٹے قسمیں کھانے والے تاجر کے پاس دنیا نہیں جاتی۔ آج آپ اندازہ کریں کہ جاپانی چیزوں کا آج بھی کوئی نہ کوئی وہ ہے کہ یار لینی ہے نا، جاپانی چیز لینی ہے، چائنا کی نہیں لینی، لوکل میڈ نہیں لینی، وہ یار ٹھیک کوالٹی نہیں رکھتے، چیز لیں جاپانی لے کے آؤ، ٹھیک ہے، کچھ چیز کوریا بناتا ہے، کورین لینی ہے یار، چائنا نہیں لینی، لوکل نہیں لینا۔ کیوں؟ وجہ وہ تو کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، تو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ یہ کردار تو ہمارا تھا، ہماری زبان سچی تھی، ہمارا مال ایک نمبر تھا، ہماری چیزیں بے عیب تھیں، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ وہ جو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی، جو اسلام نے ہمیں دی تھی، وہ لے لی انہوں نے، اور جو فائدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا وہ ان کو جا رہا۔ جو ان کی پہچان تھی کہ کافر دو نمبری کرتا ہے، کافر کبھی مخلص نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ادھر سے کہتے ہیں مذاکرات کرو، ادھر سے پھر حملہ کر دیتے، پھر کہتے ہیں مذاکرات کرو، پھر حملہ کر دیتے۔ کافر تو یہ تھا، بے ایمان، دھوکے باز، فراڈیا، کمینہ، تو وہ اب ساری صفتیں ان کے پاس آ گئیں اور ہم منہ اٹھا کے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں متفق علیہ، عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلف منفعۃ للسلعۃ ممتحۃ للبرقہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسم سامان بکوانے والی ہے، برکت مٹانے والی ہے۔ یعنی جو بندہ چاہتا ہے نا جی اس کا کاروبار بند ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، پلے ککھ نہ رہے، کلی دا ککھ نہ رہے، ہر چیز فنا ہو جائے، قسمیں کھانا شروع کر دو۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اپنے کاروبار کو برباد کرنے کی، تباہ و برباد، اپنی ٹانگ، کوئی ضرورت، صرف قسمہ کھانے۔ آپ یہ نا ایک علاقہ ہے، پتہ نہیں اس ٹائم میرے ذہن سے نام نکل گیا اس علاقے کا، وہ درخت کو جب کاٹنا چاہتے ہیں نا اور چاہتے ہیں کہ یہ درخت مر جائے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہتے تھے مسلسل 5-7 بندے کھڑے ہو کے برا بھلا کہتے ہیں، وہ چند دنوں کے اندر ہی خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جب مر جاتا ہے درخت پھر وہ اس کو کاٹ لیتے ہیں۔
کاروبار ختم کرنے کا، برباد کرنے کا، بالکل سادہ سا قسمیں کھانا شروع کر دو، خود بخود ختم ہو جائے گا، آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار پھلے پھولے اور آپ فضاؤں میں پرواز کریں، یہ بلندیوں پر چلا جائے، قسم نہیں کھانی، چیز ایک نمبر رکھنی ہے، قیمت مناسب رکھنی، قیمت مناسب، چیز ایک نمبر، قسم نہیں کھانی۔ آپ کا فعل اور آپ کا عمل اور آپ کی چیز منہ سے بول لے میں ایک نمبر ہوں بھائی، اگر یہ آپ نے اصول اپنا لیا تو حضرت پھر آپ دیکھیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی کا مولوی صاحب ذرا تھوڑی سی دعا کرنا، کاروبار میں آج کل مشکل آئی ہوئی ہے، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مولوی صاحب کے بھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ہمیں اس کی کامیابی کا نسخہ بتا دیا، اور جب امام الانبیاء نے بتا دیا پھر کسی امام کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات میں سب سے خوبصورت ترین ہستی، سچی ہستی، آپ جناب نے کہا ہے برکت ہوگی تو ہوگی، آپ جناب نے کہا ہے کہ برباد ہوگا تو ہوگا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا